السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى والتقى والعفاف والغنى اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ وقال الله تعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ محترم و مکرم ناظرین، حاضرین، سامعین، عزیزوں، بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، معزز خواتین، ہماری ماں بہنوں، تصوف کے عنوان سے جو بیانات کا سلسلہ چل رہا ہے اس میں موضوع چل رہا ہے پرتاثیر دعائیں، یعنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے کن کن باتوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے اور دعائیں کیسے مانگی جانی چاہیے، اور اس کے اندر تاثیر پیدا ہو تو اس کے لیے ہم کو کیا کرنا چاہیے۔ یہ باتیں جو ہیں انشاءاللہ آپ کو اس مضمون کے اندر سننے کو ملیں گی۔ آج جو ہماری دعا مانگنے میں کوتاہی ہوتی ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم جو دعا مانگتے ہیں تو ہماری خواہش ہوتی ہے کہ بس شام ہو اور وہ دعا ہماری قبول ہو جائے، اور دعا کے لیے جلدی مچاتے ہیں۔ آج کل عورتیں ایسے سمجھتی ہیں جیسے خاوند کو صبح کوئی کام کہا شام تک اس کو ہونا چاہیے، ایسے ہی وہ اللہ رب العزت کے ساتھ معاملہ کرتی ہیں کہ صبح کی نماز پڑھی، اب شام تک دعا قبول ہونی چاہیے، ادھر شکوے کرنے بیٹھ جاتی ہیں۔ اس طرح شکوے شکایت کرنے سے تو دعا قبول نہیں ہوگی۔ اللہ تعالی ہیں، اس سے مانگنے کا کوئی طریقہ ہے، ان کی بارگاہ میں ناز نہیں چلتا، ان کے ہاں عاجزی چلتی ہے، انکساری چلتی ہے۔ کئی مرتبہ عورتیں خط میں لکھتی ہیں کہ ہم نے دعا مانگی اور قبول نہیں ہوئی، اور ہم نے دعا مانگنا چھوڑ ہی دیا ہے۔ اپنی کم علمی کی وجہ سے جس طرح خاوند سے روٹتی پھرتی ہیں اسی طرح اپنے خدا سے بھی روٹتی پھرتی ہیں۔ یہ نہیں دیکھیں گی کہ بھائی دعا مانگنے میں بھی تو کوئی کمی ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے اپلیکیشن رد ہو گئی ہو۔ جب بھی تو کہتی ہیں کہ خدا سنتا ہی نہیں، کیوں نہیں سنتا؟ حدیث پاک میں ہے کہ قبولیت کے 3 درجات ہیں۔ نمبر 1، یا تو دعا جس طرح مانگی منعن قبول ہو جاتی ہے۔ نمبر 2، یا تو اس کے بدلے کوئی بڑی مصیبت تھی وہ ٹال دی جاتی ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے، یا تو پھر اس کو ذخیرہ کروا دیتے ہیں نامہ اعمال میں، اور قیامت کے دن اس کو اتنا دیں گے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ بندہ کہے گا کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی، جو اجر مجھ کو مل رہا ہے تو اس کے بدلے اور کتنا زیادہ اجر مجھے ملتا۔ 3 میں سے کسی نہ کسی ایک صورت میں اللہ تعالیٰ دعا ضرور قبول کرتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ پابند تو نہیں ہے کہ اس کو ہمارے لیے ضرور قبول کرتے، اللہ تعالیٰ حکمت والے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ دعا اس کے حق میں بہتر ہے تو قبول کر لیتے ہیں،
جیسے کوئی بندہ اللہ سے پیسہ مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو عطا نہیں کرتے، بلکہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ اگر اس کو مال پیسہ دیا تو اس کے دین میں خرابی پیدا کر دے گا، بلکہ اللہ اس کی دعا کو اسی طرح قبول نہیں کرتے ہیں جیسے بچہ اگر ہاتھ میں انگارہ پکڑنا چاہے تو ماں اس کو نہیں پکڑنے دیتی۔ بچہ اگر روئے کہ امی میری بات ہی نہیں مانتی، بچے کو نہیں پتہ کہ وہ اس کے لیے نقصان دہ ہے، بلکہ ماں کو پتہ ہے کہ ضرور نقصان دہ ہے۔ اسی طرح اللہ کو بہتر پتہ ہے کہ ہمارے لیے کون سی دعا فائدہ مند ہے، ہم کو نہیں پتہ کہ کون سی دعا میں کون سی حکمت ہے۔ اللہ تعالیٰ چونکہ رحیم و کریم ہیں، وہ بہتر فیصلہ فرماتے ہیں۔ اسی طرح کئی بچے بچیاں چاہتے ہیں کہ فلاں جگہ شادی ہو جائے، ہر بندہ چاہتا ہے کہ پسند کی شادی ہو جائے، تو اب اس کی نیت یہ تھی کہ ادھر شادی ہو جائے، اب نہیں ہوئی، سب سے بیزار پھرتے ہیں، بڑی دعائیں مانگیں، بڑے وظیفے کیے، بڑے قرآن پڑھے، جناب ہماری دعائیں تو قبول ہی نہیں ہوتی۔ اللہ کا بندہ یا اللہ کی بندی، آپ کو کیا پتہ وہ جو آج آپ کے لیے آپ کے ساتھ محبت کا برتاؤ کر رہا ہے، کل کو آپ کے ساتھ کیا برتاؤ کرے گا۔ وہ کسی اور سے تعلق بنا لے اور تمہیں گھر کے اندر ذلیل کر کے دوسروں کے سامنے بے عزت کرے، اور تم اس وقت جینے کے بجائے مر جانے کو بہتر سمجھو گے۔ وہ اللہ اس بات کو بہتر جانتے ہیں، اس لیے تمہاری دعا قبول نہیں ہو رہی۔ اس لیے دعا جب بھی مانگی جاتی ہے تو بہتر ہو تو اللہ تعالیٰ اسی وقت پورا کر دیتے ہیں، اور اگر بہتر نہ ہو تو اللہ تعالیٰ پورا نہیں کرتے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی کہتا ہے کہ یا اللہ مجھے غنی بنا دے، اللہ اس کو نہیں بناتے۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ جانتے ہیں کہ اگر اس کو غنی بنا دیا تو یہ اولاد کی تربیت صحیح طریقے سے نہیں کر سکے گا، اور اس کی اولاد نافرمان بن کے ایمان سے خارج ہو جائے گی۔ کتنے لوگ ہیں مال ان کے گھر میں آتا جاتا ہے اور اولاد ان کے ہاتھوں سے نکل کر بے دین ہو جاتی ہے۔ ہمیں کیا پتہ کہ ہماری دعا کس وجہ سے قبول نہیں ہو رہی۔ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں، اعتماد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ بندے سے ماں سے 70 گنا زیادہ محبت رکھتے ہیں۔ اس میں کوئی حکمت ہوگی جو منعاً دعا قبول نہیں ہوتی۔ ہمیں کیا پتہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کے بدلے میں بڑی مصیبت سے بچا دیا۔ آپ سوچیں گے کہ کئی مرتبہ آپ گاڑی پر جا رہے ہوتے ہیں کہ ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچ جاتے ہیں، تو ممکن ہے آپ کی مانگی ہوئی کسی دعا کے صدقے اللہ نے آپ کو ایکسیڈنٹ ہونے سے بچا لیا۔ زلزلہ آیا، لاکھوں انسان مرے اور کئی لاکھوں بچ بھی گئے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے بچا لیا۔ کیا پتہ کوئی مانگی ہوئی دعا تھی، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بچا لیا۔ تو یوں کہہ دینا کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی تو یہ بدگمانی اللہ کی بارگاہ میں ظاہر کرنا مناسب نہیں ہے۔ دعا مانگنی چاہیے اور مانگتے ہی رہنا چاہیے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ بچہ کبھی ماں سے کوئی چیز مانگتا ہے، ماں کبھی دے دیتی ہے اور کبھی نہیں دیتی۔ جب نہیں دیتی تو بچہ مانگتا رہتا ہے، مانگتا رہتا ہے، ماں نہیں دیتی پھر بھی مانگتا رہتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد وہ رونا دھونا شروع کر دیتا ہے تو ماں چیز بھی دے دیتی ہے
اور سینے سے بھی لگا لیتی ہے۔ تو اسی طرح دعا مانگنی ہو تو ہم نان سٹاپ مانگتے رہیں، بغیر تھکے ہوئے مانگتے رہیں۔ مانگنے کے بعد ہم محروم نہیں رہیں گے، یا تو من و عن قبول ہوگی یا اس کے بدلے ریٹرن ملے گا، اس کے بدلے کوئی بیماری ہوگی جو دور کر دی جائے گی۔ کیا پتہ آپ نے کوئی دعا مانگی وہ قبول تو ہو جاتی، لیکن کوئی جلد کی بیماری بھی ہو جاتی ہے تو آپ کے چہرے پر داغ دھبے پڑ جاتے، اور ایسے چہرے پر اتنی محبت کرنے والا شوہر دیکھنا بھی پسند نہ کرتا، اور اس کا رخ بھی بدلا ہوا ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی صحت کو برقرار رکھا، کوئی بیماری نہیں لگائی، گھر میں الفتوں اور محبتوں والی زندگی گزارتی پھر رہی ہیں۔ پتہ نہیں کس کس دعا کا نتیجہ ہے جو یہ عزتوں بھری زندگی گزار رہی ہیں۔ اس لیے دعا مانگنے کے بعد یہ توقع رکھنا کہ فوراً قبول ہو جائے گی، یہ بندگی کے آداب کے خلاف ہے، اور جلدی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ یہ بھی یاد رکھیں کہ کچھ لوگ دعا مانگتے ہیں اور کچھ لوگ دعائیں پڑھتے رہتے ہیں۔ دعا مانگنا اور دعا کا پڑھنا الگ الگ باتیں ہیں۔ دعا پڑھنے سے قبول نہیں ہوتی، دعا مانگنے سے قبول ہوتی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا، ربنا آتنا فی الدنیا، بس طوطے کی طرح دعا پڑھ لی، یہ بھی معلوم نہ ہوا کہ میں نے کیا پڑھا۔ چنانچہ ایک مرتبہ ایک مسجد میں نماز پڑھی، قریبی دوست بھی نماز پڑھ رہے تھے۔ نماز پڑھنے کے بعد انہوں نے دعا کے بعد چہرے پر ہاتھ پھیر لیا، تو میں نے ویسے ہی ان سے پوچھ لیا کہ آج دعا میں آپ نے کیا مانگا؟ تو میری طرف دیکھ کر کہنے لگے، حضرت سچ بتاؤں مجھے نہیں معلوم میں نے کیا مانگا۔ یعنی ابھی چہرے پر ہاتھ پھیرا اور ابھی معلوم نہیں کہ کیا مانگا، اتنی غفلت بھری دعا مانگی۔ اس کو کہتے ہیں دعائیں پڑھنا۔ دعائیں پڑھنے سے دعائیں قبول نہیں ہوتی، دعائیں مانگنے سے دعا قبول ہوتی ہے۔ دیکھیے، جس فقیر نے آپ سے 1 روپیہ مانگنا ہوتا ہے، وہ کپڑے بھی پھٹے پرانے پہن کر آتا ہے، وہ الفاظ بھی چن چن کر استعمال کرتا ہے، جو دل کو ٹچ کرنے والے الفاظ وہ زبان سے نکالتا ہے، آواز بھی بھرائی ہوئی ہوتی ہے، ہاتھ بھی کانپ رہے ہوتے ہیں۔ اب دیکھیے، جس نے 1 روپیہ مانگنا ہو کتنی تیاری کر کے آپ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور جس نے اللہ کو مانگنا ہو اس کو کتنی زیادہ عاجزی کی ضرورت ہوگی۔ یعنی اللہ سے اللہ ہی کو مانگنا، تو اس کے اندر کتنی عاجزی ہونی چاہیے۔ آج تو ہم دعا ایسے مانگتے ہیں جیسے کوئی ورکر کو کام بتا رہا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ ایسے دعا مانگیں کہ اے اللہ میری بیٹی کا رشتہ اچھی جگہ ہو جائے، اے اللہ میرے بیٹے کو نوکری مل جائے، میرا خاوند میرے سامنے اتنا اچھا ہو کہ میرے اشاروں پر ناچنے لگ جائے، اے اللہ فلاں میرے حاسدین کا گھر بھی اجڑ جائے۔ یعنی ہم ایسے دعا مانگ رہے ہوتے ہیں کہ جیسے کسی ماتحت کو کام جو ہے لوڈ کر کے دے رہے ہوتے ہیں، اس کے ذمہ لگا رہے ہوتے ہیں۔ دعا مانگنا اور چیز ہے اور ماتحت کے ذمہ کام لگانا اور چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ ہیں، اس کی عظمت ہے، ان کی شان ہے، جس کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اس انداز سے دعا مانگنا کہ یہ کر دے، یہ کر دے، جیسے کوئی افسر کسی کو آرڈر دے رہا ہو کہ یہ مانگنے کا طریقہ ہے صحیح ہے، یہ مانگنے کا طریقہ غلط ہے۔ اس طرح دعا مانگیں کہ اللہ کے سامنے عاجزی کر کے اور اس کی عظمت کے سامنے رکھ کر دعا مانگا کریں۔ سوال کیا کریں؟ جب اس طرح مانگیں گے
تو دعائیں جلد قبول ہوں گی۔ عزیزوں، بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، موضوع چل رہا ہے۔ انشاءاللہ اس موضوع کی اگلی کڑی انشاءاللہ اگلی نشست میں آپ کے روبرو پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ پروردگار ان کہی سنی باتوں پر اس عاجز کو آپ تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی وسلم علی حبیبک سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔